मैनेजमेंट के अहम कामों में एक हिदायतकारी है। आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, हिदायतकारी से क्या मुराद है? तो हम उसका जवाब देने के पहले ये बतलाएंगे कि मैनेजमेंट की अमलाकारी के बाद यानी राइट मैन ऑन द राइट जॉब, सही आदमी को हमने सही जगह तकर्रुर कर दी। अब तकर्रुर करने के बाद हमारे वर्कर, जितने भी हमारे पास के वर्कर हैं, तकर्रुर कर देने के बाद ये वर्कर को उनकी रहनुमाई करना, गाइडेंस करना, उनको तरगीब यानी कि उनको इंस्पायरेशन देना और उनकी हिम्मत अफजाई करना। यानी हमारे पास ये बात आई कि रहनुमाई करना, तरगीब देना और उसके साथ उनकी हिम्मत अफजाई करना। हिम्मत अफजाई भी बड़ी अहम बात। ये तमाम कामों को हम क्या कहेंगे? हिदायतकारी। हमारा जो मैनेजर है वो अमले को अपॉइंटमेंट करने के बाद उनको डायरेक्शन भी देगा, उनको हिदायत भी देगा। अगर आपको तारीफ पूछी जाए कि भाई हिदायतकारी की तारीफ बयान कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? नंबर 1, किसी भी ग्रुप को काम के लिए तहरीक फराहम करना हिदायतकारी कहलाता है। यहाँ पे सबसे मेन बात क्या मिला हमको? लफ्ज़ तहरीक। काम करने के लिए किसी भी ग्रुप को तहरीक फराहम करना, यानी उनमें काम करने का जज्बा पैदा करना, उनको मुतहरिक करना, उसको हम बोलते हैं तहरीक फराहम करना। ये तहरीक फराहम करना क्या काम है? ये हिदायतकारी के अंडर में आता है। नंबर 2, मुलाजिमीन को काम कब, कहाँ और कैसे अंजाम देना है। कब काम अंजाम देना, हम एक टाइम बताएंगे मैनेजर कि भाई ये काम आपको लंच के बाद करना है, ये काम आपको आते ही करना है। कब, कहाँ और कैसे अंजाम देना है, जगह भी बताएंगे और कैसे, ये सब बताने का नाम क्या है? हिदायतकारी। उसके बाद तीसरी तारीफ है वो तमाम इक़दाम जिसमें मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई, उनकी तरगीब शामिल होते हैं, उनको हिदायतकारी कहलाते हैं। मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई करना। एक अच्छा मैनेजर अपने अंडर के लोगों की हमेशा हिम्मत अफजाई करेगा। हिम्मत अफजाई को तो मोटिवेट करेगा। ये एक नसीहती अंदाज। किसी ने कोई काम किया और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा काम करे, तो हम क्या करेंगे? उसको मोटिवेट करेंगे। उन्हें बड़ा ये मोटिवेट करना, हिम्मत अफजाई करना, ये कहीं के अंदर में आता? हिदायतकारी। और तरगीब, उसको इंस्पायरेशन देना, इसको बोलते कि भाई तरगीब, आप इस अंदाज में काम करो, इसको हम बोलते। ये सब चीज़ें हिदायतकारी में आती। अब अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि हिदायतकारी की नौइयत बताइए, हिदायतकारी कैसे की जाए, इसकी नौइयत बताइए, हिदायतकारी की नौइयत बताइए। तो नौइयत में है नंबर 1, हिदायतकारी कैसे की जाती? हिदायतकारी कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाती, यानी काम करने की बुनियाद पर की जाती। हिदायतकारी क्या है? अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने का नाम है। मंसूबे को अमली शक्ल देने का नाम है, उसको बोलते हैं कारकर्दगी। आपने एक प्लान बनाया, हम हिदायतकारी के जरिए उसको क्या करते हैं? अमली शक्ल देते हैं कि भाई आपको ये काम को ऐसा करना है, इसको हम बोलेंगे हिदायतकारी। तो कारकर्दगी में क्या आता? हिदायतकारी में क्या आता? हिदायतकारी मंसूबे को अमली शक्ल का नाम देना है। मंसूबे को जब कभी भी अमली शक्ल देंगे तो उसके लिए अपने को क्या लगेगी? हिदायतकारी की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, हिदायतकारी एक मुहित अमल है। हिदायतकारी मुहित अमल है, यानी हर जगह हिदायतकारी का अहाता होता है। हर स्टेज पर आपको हिदायतकारी की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि हिदायतकारी खाली किसी एक वर्कर के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को हम एक ट्रायंगल के जरिए या मुसल्लिस के जरिए समझ सकते हैं। हिदायतकारी टॉप लेवल पर भी ज़रूरी है, मिडल लेवल पर भी ज़रूरी है, लोअर लेवल पर भी ज़रूरी है। टॉप लेवल, सबसे ऊपरी जो सतह है, टॉप, मिडिल और लोअर, हर जगह ये मुहित अमल है, हर जगह इसको अहाता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिदायतकारी की जरूरत खाली इनको पड़ती, लोअर कैटेगरी के वर्कर या मिडिल कैटेगरी को, नहीं। हिदायतकारी की जरूरत हर जगह पड़ती, हर एक को रहनुमाई की ज़रूरत है, हर एक को हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, हर एक को तरगीब की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप देखें
تو ہدایت کاری ایک مسلسل عمل ہے. ہدایت کاری کبھی رک نہیں سکتی. آپ کو ہدایت کاری مسلسل کرنا ہی پڑتا. میں نے آپ کو ایک مثال دے کے بتایا تھا. ہدایت کاری کا کوئی اینڈ نہیں. یہاں پہ آپ کی ہدایت کاری رک گئی نہیں. ہدایت کاری ایک مسلسل چلنے والے عمل کا نام ہے. آپ کو اپنے ورکر کو ہمیشہ ہمت افزائی کرنی پڑتی، اس کو ترغیب کرنا پڑتا، اس کی رہنمائی کرنا پڑتا. تمام چیزوں کو اپن بولتے ہیں کہ ہدایت کاری ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ہمیشہ چلنے والی چیز ہے. ہدایت کاری میں کیا ہے؟ مؤثر نگرانی اور رہنمائی ہے. مؤثر نگرانی اور رہنمائی. مؤثر نگرانی اور رہنمائی. ہاں، ہمارے پاس کاروبار کے کچھ مقاصد ہیں. وہ کاروبار کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو مؤثر بولے تو افیکٹو، جس کا اثر ہو، ایسی نگرانی کرنی پڑتی جس کا اثر ہو، اور رہنمائی کرنا پڑتا. کیوں؟ تاکہ ہمارے جو کاروباری مقاصد ہیں، کاروباری مقاصد کو حاصل کیا جائے. ہم اگر اپنے کاروباری مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تو ہم کو ہدایت کاری میں نگرانی بھی کرنا پڑتا اور رہنمائی بھی کرنا پڑتا کہ ہمارے ورکر کا کام ہمارے مقصد کی طرف جا رہا ہے کیا. ہمارا ورکر اسی ڈائریکشن میں اگر جا رہا جس ڈائریکشن میں ہمارا مقصد ہے تو مطلب ہم بالکل رائٹ چل رہے. نہیں، ہمارے مقصد مشرق میں ہے اور ہمارا ورکر مغرب میں جا رہا تو ہم کو پھر وہاں پہ نگرانی بھی کرنا پڑے گی، رہنمائی بھی کرنا پڑے گا. اس کے آگے آپ دیکھیں مثال کے طور پر تو تحریکی و ترغیبی طاقت. تحریکی و ترغیبی طاقت. ہاں، ہدایت کاری کچھ ایسی ہونا چاہیے کہ ورکر میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ورکر میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہو. اگر یہ ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ صاحب ہماری ہدایت کاری بہت ضروری ہے. تو آپ کو اگر یہ سوال پوچھا جائے ہدایت کاری کی تعریف بتائیے تو میں آپ کو سمجھا چکا. اس کے تعریف کے ساتھ معنی بتائیے، وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا. اب ہدایت کاری کی نوعیت بتلائیے تو یہ آپ کو پوائنٹس: تحریکی و ترغیبی طاقت، یعنی ورکر میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا. مینیجر نے ایک ایسے ماحول کو کریٹ کرنا، ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ ورکر کو کام کرنے کی اندر سے خواہش ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، یہ کلاس میں پڑھانے کے لیے آیا تو اس کا انداز کچھ ایسا ہے پڑھانے کا کہ بچوں میں پڑھنے کی خواہش پیدا ہونا. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بچوں میں تحریک پیدا کرے، ترغیب پیدا کرے. اس کے برخلاف ایک ٹیچر ہے جو کلاس میں آتے ہی بچوں کو نفسیاتی طور پر ڈپریس کر دیتا، پست کر دیتا، تو آپ بولیں گے کہ یہ ٹیچر کے پاس نہ تو تحریک ہے نہ ترغیب ہے. تو ہمارے ہدایت کار کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ورکر میں کام کرنے کا جذبہ اور کام کرنے کی خواہش پیدا ہونا چاہیے. چھٹا پوائنٹ: احکامات کی زنجیر. احکامات کی زنجیر. کبھی بھی ٹاپ لیول والے نے ڈائریکٹ لوور لیول کے ورکر کو ڈائریکشن نہیں دینا، بلکہ اس نے اپنے نیچے والے کو دینا، پھر وہ نیچے والے نے اور نیچے والے کو دینا. اس طرح یہ جو ہدایت کاری ہے یہ ایک زنجیری شکل میں نیچے آنا چاہیے. ایک دم ٹاپ کا آدمی ڈائریکٹ نیچے والے کو آ کے بولیں گا تو یہ انتظامیہ کے اصول کے خلاف، بلکہ اس نے اپنے نیکسٹ آدمی کو بولنا اور نیکسٹ نے اس کے بعد والے کو بولنا. تو ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ احکامات کی زنجیر ہے. مثال کے طور پر یہ مینیجر ہے، مینیجر نے اسسٹنٹ مینیجر کو بولنا، اسسٹنٹ مینیجر نے فور مین کو بولنا، اور یہ فور مین نے پھر اپنے لیبر کو بولنا. ہم اس کو بولیں گے احکامات کی زنجیر.
اوپر والے نے مینیجر نے ڈائریکٹ لیبر کو نہیں بولنا بلکہ اپنے قریب کے آدمی کو بولنا. جیسے مثال کے طور پر ایک کالج ہے, ایک کالج میں اگر کسی بچے کو کچھ کہنا ہے تو ڈائریکٹ پرنسپل نے آ کے نہیں کہنا چاہیے بلکہ پرنسپل نے وائس پرنسپل کو بولنا, وائس پرنسپل نے اس کلاس کے لیکچرر کو بولنا اور لیکچرر نے پھر بچے کو بولنا. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ احکامات کی زنجیر. یہ مینجمنٹ کا طریقہ ہے کہ ایک دم ٹاپ والے نے ایک دم نیچے والے کو کبھی نہیں بولنا بلکہ اپنے نیکسٹ آدمی کو بولنا. تو ہم اس کو بولتے ہیں احکامات کی زنجیر. اور ہدایت کاری میں ایک چیز ہے معاونیت. کوآرڈینیشن. ہمارے ڈائریکشن کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ سب کو لے کے چلنے کی پالیسی رہے. پرانے زمانے کی بات الگ تھی, پرانے زمانے کے کاروبار بڑے محدود ہوتے تھے. آج کے کاروبار پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہی بزنس ہے, اس کے کئی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے کئی سیکشنز ہیں. ہمارے مینیجر کا کام لوگوں کو توڑ کر رکھنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو جوڑ کر رکھنا ہے. کیوں؟ تو ہم اگر لوگوں کو جوڑ کر رکھیں گے, معاونیت کیا ہے؟ تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھنا. اگر ہم لوگوں کو جوڑ کر رکھیں گے, سب مل جل کے کام کریں گے تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے. اور اگر اس کے بجائے ایک مینیجر نے ہر ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, یا ایک سیکشن کے آدمی کو دوسرے سیکشن سے, یا ایک آفیسر کو دوسرے آفیسر سے اگر کاٹ کے رکھا, ڈسکنیکٹڈ کر دیا, تو ایسی سچویشن میں آپ بولیے ہمارے کاروباری مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک اچھے ہدایت کاری کے اندر معاونیت ہونا چاہیے, یعنی جوڑ کر لے کے چلنے کی پالیسی ہونا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ ہدایت کاری کیا چیز ہے, اس کی نوعیت بتلائیے, تو یہ خالی 7 پوائنٹ آپ نہیں لکھیں گے بلکہ ہر پوائنٹ کے اوپر 2 3 ایکسپلینیشن نوٹ لکھیں گے آپ. اور آپ کے لیے اچھی بات کیا ہے, یہ میں نے آج آپ کو پڑھایا. آج ہی آپ نے بیٹھ کر جو باتیں میں نے بولا, آپ ہر پوائنٹ کے نیچے 2 3 لائن کے نوٹس آپ خود لکھیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی بات, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امتحان کے لیے پریپریشن بھی ضروری ہو جائے گا. اور روز کا روز لیکچر دیکھتے جائیے اور روز کا روز اس کے لیے تیاری کرتے جائیے.